بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صدی کی بہت بڑی مہدوی شخصیت حضرت آیت اللہ العظمی لطف اللہ صافی گلپیگانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا 2 سال پہلے جو ہے وہ انتقال ہوا، اور آپ نے جو ہے وہ 100 سے زیادہ سال، تقریباً 103 اور بعض کہتے ہیں 106 سال جو ہے وہ بابرکت عمر پائی۔ قبلہ مرحوم جو ہے، آپ بہت بڑے فقیہ، کم کے جو 7 بڑے مراجع کرام تھے ان میں سے ایک آپ تھے۔ آپ نے بے پناہ شاگردوں کی تربیت کی، بہت سارے آپ کے شاگرد درجہ اجتہاد تک پہنچے، بہت زیادہ علمی مراکز آپ نے قائم کیے۔ آپ کی شخصیت کا ایک عظیم پہلو یہ تھا کہ آپ مہدوی شخصیت تھے۔ آپ نے امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے موضوع پر قلمی کام کیا۔ تقریباً 70 سال پہلے آپ نے جو ہے وہ 3 جلدی کتاب منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، یعنی 12ویں آقا مولا کے بارے میں جو ہے وہ شیعہ سنی احادیث پر مشتمل جو ہے وہ ایک عظیم الشان کتاب لکھی عربی زبان میں، پھر اس کا فارسی اور کئی زبانوں میں جو ہے وہ ترجمہ ہوا۔ کتاب منتخب الاثر اگرچہ 70 سال پہلے قبلہ نے لکھنی شروع کی، اور شروع میں یہ کتاب جو ہے وہ زیور طباعت سے آراستہ ہوئی، پھر دوبارہ 50 سال پہلے قبلہ نے دوبارہ اس پر نظر ثانی کی اور اسے تکمیل کیا، اور 30 سال پہلے بھی اس پر کام ہوا۔ اب یہ 3 جلدوں میں ہے اور تقریباً اس کے 10 حصے ہیں، اور 96 کے قریب اس کے اندر جو ہے وہ باب ہیں، اور اس میں بہت ساری شیعہ سنی جو ہے وہ احادیث ہیں، اور قبلہ نے اس کو ایک تحقیقی نگاہ سے لکھا، احادیث کی پوری سند لکھی اور بہترین انداز سے جو ہے وہ احادیث کو ترتیب دیا، اور ماخذات میں ان تمام کتابوں کو لائے کہ جن کتابوں سے قبلہ نے جو ہے وہ استفادہ کیا۔ ہم یہاں منتخب الاثر کا ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ منتخب الاثر جیسا کہ بیان ہوا ہے 10 حصوں پر مشتمل ہے، اور پہلا جو حصہ ہے اس میں قبلہ نے جو ہے ان تمام شیعہ سنی احادیث کو جمع کیا ہے کہ جو 12 ائمہ، 12 اولیاء، 12 اوصیاء، پیغمبر کے 12 خلیفے جو ہیں ان پر مشتمل ہے، اور جن میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے اور حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے، اس طرح ہمارے نبی کے بھی 12 وصی ہیں، 12 خلیفہ ہیں تا قیامت، اور پہلے امیر المومنین ہیں اور آخری امام مہدی ہیں، اور پھر ان میں سے بعض ایسی احادیث ہیں جن کے اندر جو ہے وہ پورے خلفاء کے جو ہے وہ نام بیان ہوئے۔ تقریباً 8 باب کی شکل میں جو ہے کہ انہوں نے یہ حصہ جو ہے وہ اس کتاب کا لکھا، اور اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے اس میں یہ بیان ہوا کہ آخری جو امام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام اجمعین اور تمام ائمہ کے ساتھ امام زمانہ کا جو نسب ہے اس کو قبلہ نے بیان کیا، اور تقریباً اس کے اندر 49 باب جو ہیں وہ قبلہ نے لکھے۔ جو تیسرا حصہ ہے اس میں قبلہ نے جو ہے وہ 3 باب لکھے، اور ان کے اندر امام زمان کی ولادت ہے، ان کی ابتدائی جو زندگی ہے، اور بالخصوص امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے معجزات بیان ہوئے۔ چوتھے حصے میں حضرت بقیت اللہ العظم کے جو معجزات ہیں غیبت الصغریٰ میں وہ بیان ہوئے، اور نواب اربع کی جو ہے وہ زندگی اور ان کی سیرت کو بیان کیا گیا، اور جن لوگوں نے اس دور میں امام زمان اجل اللہ فرج الشریف سے ملاقات کی ان کا ذکر ہوا ہے، اور یہ تقریباً حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پانچواں جو حصہ ہے اس میں مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے غیبت کبریٰ میں جو معجزات ہیں، اور جن لوگوں نے غیبت کبریٰ میں جو ہے امام سے ملاقات کی ان کی حکایات اور روایات کو جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا، 2 باب ہیں جو یہاں بیان ہوئے۔ چھٹے حصے میں کس طرح امام ظہور فرمائیں گے، ان کے ظہور سے پہلے کیا علامات ظاہر ہوں گی، کیا فتنے اور کیا حادثات ظاہر ہوں گے، اور وہ کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، اور کس جگہ سے مولا ظہور کریں گے۔ سفیانی کا خروج بھی بیان ہوا ہے، دجال کا قصہ بھی بیان ہوا ہے، آسمانی آواز، بالآخر کس طرح مولا کے ناصر جو ہے وہ امام کی بیعت کریں گے، اور کیوں ہمارے لیے ظہور کا وقت معین کرنا منع کیا گیا ہے، اس کو 11 ابواب کی شکل میں قبلہ نے بیان کیا۔
اور 8ویں حصے میں امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی جو جنگیں ہوں گی دشمنوں سے، اور ان جنگوں میں امام کی کامیابی اور زمین سے جو خزانے ظاہر ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ کا نزول اور دجال کا قتل ہونا، اور سفیانی کے ساتھ بالخصوص جنگ، اور کس طرح لوگوں کی عقلیں جو ہے وہ کامل ہوں گی، اور کس طرح زمین آباد ہوگی، اور یہ دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھرے گی، اس کو 12 ابواب کی شکل میں بیان کیا۔ اسی طرح 8ویں حصے میں قبلہ نے جو ہے وہ 313 جو مولا کے ناصر ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، اس کو 2 باب میں بیان کیا۔ 9واں جو حصہ ہے اس کتاب میں، اس میں قبلہ نے جو ہے وہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی جو حکومت کی مدت ہے، اور کس طرح مولا جو ہے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں گے، اور امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی جو سیرت ہے، اور کس طرح کا وہ کھانا کھائیں گے، کیسا لباس پہنیں گے، آپ کی زندگی کا طریقہ کار کیا ہوگا، شیوا کیا ہے آپ کی زندگی کا، ہمارے مولا کیسی زندگی گزارتے ہیں، اس کو قبلہ نے جو ہے وہ 3 باب میں بیان کیا۔ اور 10واں جو حصہ ہے اس کے اندر قبلہ نے جو ہے وہ انتظار جو ہے مولا کے ظہور کا، اس کی جو عظمت ہے، اور منتظرین کے جو وظائف ہیں، بالخصوص آج کے دور میں زمانہ غیبت میں شیعہ کیا کریں، اس کو بیان کیا ہے، اور جن لوگوں نے امام زمان کو درک کیا ان کی کیا فضیلت ہے، اور امام زمان کی پیروی، ان کی اطاعت اور ان پر عقیدہ رکھنے کی عظمت، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، اور کس طرح اپنے زمانے کے آقا کے سامنے انسان کو تسلیم ہونا چاہیے، اور مولا سے زمانہ غیبت میں کیا دعائیں جو ہیں وہ صادر ہوئی ہیں، ان تمام کو 7 ابواب کی شکل میں بیان کیا۔ تو یہ 10 حصے ہیں، البتہ یہ سارے شیعہ سنی احادیث پر مشتمل ہیں۔ تو یہ ایک عظیم کتاب ہے جو اگرچہ عربی میں لکھی گئی، لیکن کئی زبانوں میں، فارسی، اردو، کئی زبانوں میں جو ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ ایک اور بہت بڑا کام جو قبلہ نے قلمی حوالے سے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے موضوع پر کیا، وہ ایک کتاب ہے امامت و مہدویت۔ یہ کتاب بھی اگرچہ فارسی میں لکھی گئی، اور بھی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ کتاب بھی اپنی جگہ پر ایک بے نظیر کتاب ہے، اور 2 جلدوں میں ہے، منتخب الاثر 3 جلدوں میں، یہ 2 جلدوں میں۔ اس کتاب کے اندر ہمارے ائمہ کی جو ولایت تکوینی اور تشریح ہے اس پہ گفتگو کی انہوں نے، اور نظام امامت کے اندر جو توحید کی تجلی ہے، چونکہ ولایت اور توحید ایک دوسرے سے جدا نہیں، اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا، اور اسی طرح امام زمان کی معرفت جو ہے، بالخصوص امام زمان اور بالعموم امام کی جو معرفت ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے، اس پہ گفتگو ہوئی۔ امامت اور رہبری کا جو نظام ہے اس کا کیا فلسفہ ہے، اس پہ گفتگو ہوئی۔ اسی طرح دعائے ندبہ پر قبلہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اس کی صنعت پر، اس کے مطالب پر۔ اسی طرح جو ہے کہ انتظار کیسے سبب ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ ظہور کا باعث بنے گا، اس پر گفتگو ہے۔ دنیا کیوں امام زمان سے وابستہ ہے، کیوں ان کے انتظار میں ہے، اس پر بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ اور عقیدہ مہدویت کیسے نجات بخش عقیدہ ہے، اس پر گفتگو ہے۔ اور مہدویت کوئی افسانہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کیسے ثابت ہوگی، عقلی اعتبار سے ثابت کیا، قرآنی آیات سے ثابت کیا، اور شیعہ سنی احادیث سے ثابت کیا، اور اس میں جو ہے انہوں نے مسلمانوں کا جو اجماع ہے اس موضوع پر، شیعہ سنی تمام علماء کا، اس کو جو متفقہ طور پر مانتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے دلیل جو ہے وہ ذکر کیا، اور حجت خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور دعائے معرفت پر بھی قبلہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ اور اسی طرح ایک موضوع جو ہے وہ آئندہ دنیا میں جو امن و امان ہوگا اور اس کی بشارت کیسے ہم تک پہنچی، قرآن اور احادیث کی شکل میں، قبلہ نے اس موضوع پر خوبصورت گفتگو کی، اور آخر میں 10 اہم سوالوں کا جواب دیا۔ 10 اہم سوال، اور وہ سوال جو ہے وہ مثلا اس موضوع پر تھے کہ کیوں نظام امامت جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ جاری ہے، اور کس طرح ہمارے مولا جو ہے وہ تھوڑے سے ناصروں کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو تسخیر کریں گے، پوری دنیا ان کے کنٹرول میں آ جائے گی، اور امام جنگ میں کیا اسلحہ استعمال کریں گے، کس طریقے سے جنگ کریں گے، اور غیبت کبریٰ میں مولا کہاں رہتے ہیں، اور یہ تمام موضوعات پر 10 اہم سوالوں کا قبلہ نے آیات اور احادیث کی روح سے جواب دیا۔
تو یہ کتاب بھی اپنی جگہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قبلہ کی زندگی ساری پربرکت زندگی، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو ہمیشہ جو ہے وہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ وظائف منتظرین پر عمل کریں، اور ہمیشہ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف پر توجہ اور ان سے محبت اور ان کی اطاعت کی نصیحت ہمیشہ قبلہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. ایک واقعہ جو بیان کیا کہ 50 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، کہتے ہیں کہ میں تقریباً جو ہے مجھ پر حالت احتضار طاری ہو چکی تھی اور ڈاکٹروں نے میری موت کا اعلان کر دیا. میرے عزیز و اقارب نے جو ہے، میں قبلہ رخ جو ہے مجھے لٹا دیا گیا، اور ظاہر ہے میرے غسل کفن وغیرہ کا جو ہے وہ انتظام ہونا شروع ہو گیا. تو کہتے ہیں میں اسی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ میری روح کو دنیا سے جو ہے ایک اور اوپر کی طرف جو ایک اور جہاں میں لے جایا گیا، اور وہ جہاں اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کی توصیف نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ایسی خوبصورتی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس جیسا تھا. اور وہاں جو نعمات تھی اور وہاں جو لذتیں انسان کو حاصل ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور مجھے ایک دم ایک آواز آئی کہ آیا تم واپس پلٹنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا میں کیوں پلٹوں واپس، میں تو اسی جہاں کی آرزو رکھتا تھا، اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہے. تو پھر ایک آواز آئی کہ کیا تمہارا کوئی کام تو باقی نہیں رہ گیا؟ تو مجھے یاد آیا کہ ابھی میری کتاب منتخب الاثر جو اپنے آقا اور مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں لکھ رہا تھا، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی. تو میں نے کہا ہاں کتاب منتخب الاثر ابھی مکمل نہیں ہوئی، شاید ہمارے آقا کی مرضی نہیں ہے کہ میں اسے لکھوں، اس لیے مجھ پر جو ہے وہ یہ حالت احتضار طاری ہوئی اور میں اس دنیا سے یہاں منتقل ہو گیا. تو مجھے فوراً واپس بھیج دیا گیا، اور میں نے دوبارہ اپنے آپ کو واپس آتے دیکھا تو ایک دم میرے کانوں میں شور اٹھا، آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ لطف اللہ جو ہے وہ تو زندہ ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں نے دیکھا میرے اندر دوبارہ زندگی کی جو ہے وہ نشانیاں جو ہے شروع ہو گئی، نبض چلنی شروع ہو گئی اور سب خوش ہو گئے. تو یہ جو دوبارہ مجھے زندگی ملی وہ مولا کی کتاب اور ان پر قلبی کام کے لیے ملی، اور قبلہ نے باقی زندگی بھی اسی طرح گزاری، اور بہت سارے قلمی آثار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس طرح کی شخصیات کو ہم اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، جس طرح قبلہ نے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا ہوا تھا امام کے لیے. اور اس پر وہ ایک خوبصورت واقعہ اور بھی سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے اتنا انس ہے اپنے مولا سے کہ میں بچپن کے عالم میں مجھے میری والدہ ہر رات ایک کہانی سناتی تھی امام زمان کی. مثلا کوئی ان کا واقعہ سناتی تھی، کوئی مولا کی جو کرامت ہے یا معجزہ ہے وہ سناتی تھی، یا کسی نے امام زمان سے جو ملاقات کی تھی وہ ملاقات کی جو کیفیتیں تھیں وہ مجھے بتاتی تھی. ہر رات میں امام زمان کا درس سن کر اپنی والدہ مرحومہ سے سوتا تھا، اور یہ میرے وجود کے اندر رچ بس گیا، اور میں نے پھر اپنے مولا سے عہد کیا اور اپنی پوری زندگی ان کے لیے وقف کی. آج اگر فقیر بناؤں تو وہ بھی اس لیے بناؤں کہ اپنے مولا کا خادم بناؤں. یہاں ماؤں کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے. بعض دفعہ مائیں پوچھتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے مہدوی بچے بنائیں. تو یہی بہترین چیز جو قبلہ نے بیان کی. اپنے بچوں کو، ابھی بچے ہیں نا، ابھی وہ قصے کہانیوں سے انہیں دلچسپی ہے تو انہیں واقعات سنانے، جھوٹے قصے تو نہیں سنانے، حقیقی واقعات امام زمان کے سنائے. اور قبلہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ جو ہے وہ نجم الثاقب کتاب سے مجھے واقعہ سنایا کرتی تھی، جو کہ ایک بہت بڑے مجتہد محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. تو ہمارے لیے درس ہے کہ اپنے بچوں کو اگر مہدوی بچے بنانا ہے تو ان کو امام زمان سے مانوس کرے. اور اس حوالے سے ایک بہترین چیز امام زمان کے معجزات، کرامات، ان سے جو ملاقاتوں کے جو واقعات ہیں وہ اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ ان کے وجود میں جو ہے امام کا انس اور ان کی محبت رچ بس جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مولا کے سچے خدمت گزاروں میں سے قرار دے. قبلہ کی 2 مختصر ویڈیو بھی آپ دیکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. رضای حضرت ولیعت اجل الله تعالی فرجه شریف این است که ما وظایفی را که داریم انجام بدیم. امر به معروف و نهی از منکر این جهاز است که وقتی که اگر ما انجام بدهیم حضرت خوشحال میشه، اما اگر نسبت به اینها کوتاهی داشته باشیم خدای نخواسته حضرت متعصب میشن. یقینا باید مواظب باشیم. وظیفه ما در زمان همه از غیبت خیلی مسئله است، خیلی مهم است. همه باید متوجه باشیم، همه باید انتظر
منتظر ظهور حضرت ولی است اجر الله تعالی فرجهم شریف باشید. این اهل زمان غیبته القائلین بامامته، ان اهل زمان غیبته القائلین بامامته المنتظرین بظهوره افضل من كل اهل كل زمان، لأن الله تعالى اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاهده وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك هم المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا و جهرا. این البته از روایات و احادیث بسیار بسیار از هر کدام رو بخواید شما استفاده کنید اسباب مزید معرفت شما می شود. ای به فلک مهتر لاهوتیان، وی به زمین داور ناسوتیان، دایره گنبد مینا تویی، تاج سر آدم و حوا تویی، در ملک از پیش ولای تو بود، سجدی آدم ز برای تو بود، منتظران چشم برای تو هم، شائق ترتی ز نگاه تو هم، هست سگی صافی صافی زمین، بر در لطف و کرمت گشته پیر، دیر زمانیست در این آستان، برده به مدحت سبق از دیگران، ما که همه روی به سوی توییم، منتظر دیدن روی توییم.